السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان صاحب۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کے اندر جو مدارس ہیں وہ کون لوگ تعمیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے جناب محمد رسول اللہ، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے تیرے رب نے تیری طرف اتارا ہے، اس کو کیا کریں؟ آگے پھیلائیں۔ تو دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت، اس کو پھیلانے کے لیے محنت کرنا، یہ ساری امت کا کام ہے۔ اور دین کی دعوت، ان کی ابتدا مدارس سے ہوتی ہے، ایسے مدارس جہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور اس وقت اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مدارس ہوں جہاں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیا کی تعلیم بھی ہو۔ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہ سب پرائیویٹ ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ عاجز آ گئی ہے اداروں کو چلانے سے اور وہ پرائیویٹ کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ پورے پاکستان میں تمام مسالک کے مدارس ہیں، الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دن رات دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے کو عالم دین بنائیں، اس کو قرآن اور حدیث سکھائیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور جتنے ادارے بنے ہوئے ان کی سرپرستی کرنے والی عوام ہے پاکستان کی، اور غریب لوگ ہیں، اور جو ان کی سرپرستی کرنے والے آپ سب لوگ ہیں۔ کسی ادارے کے بانی نے، ناظم نے، متولی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا ادارہ آپ نے چلائیں۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ میں چلاؤں گا، زندگی کے آخری سانس تک یہ ادارہ جو ہے میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، میں اس کا ناظم ہوں، اس کا مدیر ہوں، تو انشاءاللہ میں چلاتا رہوں گا۔ اور یہاں تک کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس کا بیٹا، اس کے گھر والے کہتے ہیں اب ساری زندگی اس کی خدمت ہم کریں گے۔ جتنے ادارے ہیں الحمدللہ عوام چلا رہی ہے، اللہ کے نیک بندے علماء کرام چلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مدرسہ تعمیر وہ بندہ کرتا ہے، ایسا بندہ جس کو اللہ نے، یقین کرے کئی بندے فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی اولاد کروڑوں کی نہیں اربوں کی مالک بن جاتی ہے۔ ان کے جناب 50 مکان ہوتے ہیں، 20 پلاٹ ہوتے ہیں، اور 100-200 ایکڑ زمین ہوتی ہے، ان کے مالک بن جاتے ہیں۔ ان کو نماز جنازہ نہیں آتا، باپ کا جنازہ پڑھ رہے، ہاتھ باندھا ہے، خاموش ہے، پتہ نہیں بھی کیا کرنا ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو کہتے ہیں قاری صاحب ہماری اتنے مکان ہیں، آپ 4 مکان ہمارے لیں، اس سے مدرسہ تعمیر کریں۔ ہمارے اتنے پلاٹ ہیں، اتنے پلاٹ آپ کو دیتے ہیں، آپ مدرسے کے لیے جگہ لیں۔ ہماری فلاں جگہ پر اتنے 100 ایکڑ ہے، آپ 10 ایکڑ ہم سے لیں، پاکستان کے جس علاقے میں آپ چاہتے ہیں اس کو وہاں آپ ادارہ بنائیں، اس کے لیے جگہ لیں۔ الحمدللہ میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا دینی مرکز بنا رہا ہوں، جس کا نام محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس رکھنا ہے، اور اس کے اندر ایک جامع مسجد خاتم النبیین تیار کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو میں چلا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پہلے ایک مسجد بنائیں گے، جب وہ مکمل ہو جائے گی پھر کوشش کر کے اسلام آباد کے مضافات میں 10-20 ایکڑ جگہ لے کر ایک بہت بڑی یونیورسٹی تیار کریں گے، جہاں پر درس نظامی، قرآن اور حدیث کی تعلیم، آن لائن کلاسز ہوں گے۔ پوری دنیا سے جو بھی کورس میں شامل ہونا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم نظام چلائیں گے۔ اور اسی طرح پورے پاکستان سے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح علامہ اقبال اوپن کی کلاسز لگتی ہیں، اس طرح کا انشاءاللہ ایسا نظام چلائیں گے کہ اس میں لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے۔
تو میری یہ گزارش ہے کہ ایسے مرد، ایسے خواتین اور ایسے حضرات جو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کچھ کر جائیں، ہمارے بچے ہماری زندگی میں ہماری بات نہیں مانتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کیسے کریں گے؟ تو بہتر ہے جو آدمی اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کرتا ہے، مدرسہ اور مسجد بنا دیتا ہے، مدرسے کے کمرے تعمیر کر دیتا ہے، اور علماء اور طلباء کے تنخواہوں کا انتظام کر دیتا ہے، اور ماہوار خرچے وقف کر دیتا ہے کہ میری جائیداد سے اس اداروں کو اتنا ہر مہینے پہنچا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مال یہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے پاس جمع جائے گا، اور جب قبر میں جائیں گے تو روشنی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ خوش ہوں گے کہ یہ میرے قرآن کے لیے، میرے نبی کی حدیث کے لیے اپنا مال صرف کر کے آیا ہے۔ قبر میں بھی روشنی ہوگی، اور جنت میں بھی اللہ ذو الجلال کہیں گے میرے بندے تو نے دنیا میں مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کمرے بنائے، ایسے علماء ان کی سرپرستی کی جنہوں نے میرا قرآن پڑھایا، ایسے بچے جو قرآن و حدیث پڑھ رہے تھے اس کا تو نے خرچہ اٹھایا، جا تیرے لیے جنت میں میں نے اعلیٰ مقام بنائے ہیں۔ اللہ اس کو جنت و فردوس میں محلات سے نوازے گا۔ تو میرا یہی آج کا عنوان ہے کہ مدارس کون آباد کرتے ہیں؟ جن کو یہ سمجھ ہے کہ ہمارے والدین، باپ دادا، ہماری جو ہے نانا نانی، ہمارے بڑے ہمیں نظر نہیں آتے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ہم نے بھی جانا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اپنے مال سے ہم اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کریں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ جنت میں ضرور اللہ نے ہمارا گھر بنا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھا کام ہے، جس کو یہ جو لگ جائے نا تو وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایسے مرد حضرات ہیں جن کو پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد یہ تو نماز ہی نہیں پڑھے گی، وہ اپنے جناب 200-400 ایکڑ میں سے 10 ایکڑ اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دے، اس کے جناب 100-200 مکان بنے ہوئے جس کا وہ کرایہ لے رہا ہے، اس میں 2-4 مکان اللہ کے لیے دے دے، اس کے جناب 20-30 پلاٹ ہیں، اس میں 2-4 پلاٹ اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ باقی آپ اولاد کو یہ نہیں کہتے ہم سارا مال نہیں، ہم یہ نہیں بھی کہتے سلس دیں، سلس بھی رسول اللہ نے فرمایا وَالسُّلُسُ کثیر، تیسرا حصے کی وصیت اللہ کے لیے کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی کثیر۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے آپ کو 50-60 مکان دیے، 2 مکان دے دیں، آپ کو اللہ نے 100 ایکڑ دیے، اس میں 5 ایکڑ دے دیں، اللہ نے آپ کو 20-25 پلاٹ دیے ہیں، آپ 2 پلاٹ اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ ناظرین کرام، ایسی خواتین، یقین کریں میں دبئی گیا اور وہاں ایک عالم دین ملے تو وہ کہنے لگے میرے جو ہے بیگم، اس کا تقریباً پتہ نہیں 1.5 کلو سونا ہے، کبھی ہم چین بناتے ہیں، کبھی جناب کانٹے بناتے ہیں، کبھی چھاپ یہ مندری بناتے ہیں، کبھی جناب وہ ہار بناتے ہیں، کبھی پاؤں میں ڈالنے والا بناتے رہتے ہیں، نیا ڈیزائن وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ 1.5 کلو سے زیادہ وزن بن گیا۔ تو وہ کہنے لگا میری جو ہے بیگم وہ حافظہ تھی قرآن کی، فجر کی نماز سے پہلے اس نے پارہ پڑھنا ہے اور پھر مجھے جگانا ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ وضو کریں اور مسجد میں آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ تو وہ کہنے لگے ایک دن میں اپنی بیگم سے کہا ایک مشورہ آپ سے کرنا ہے، کریں آپ میرے سرتاج ہیں۔ فرمانے لگے کہ دیکھیں زندگی کا کافی عرصہ ہم نے گزار لیا ہے اور تھوڑا رہ گیا، آپ کے پاس کتنا زیور ہے؟ کہنے لگی اتنا بڑا ہے۔ فرمانے لگے کبھی پہنا ہے؟ اس نے کہا نہیں پہنا ہی نہیں کبھی، وہ بس بند پڑا ہوا ہے۔ فرمایا ہم فوت ہو جائیں گے یہ ایسے ہی پڑا رہے گا، تو کیوں نہ ہو اس کو ہم پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ اس کو دے دیں، وہاں 2-4 کمرے بن جائیں گے، جنت میں ہمارے لیے انتظام ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی اگلے دن رات کو جب تہجد کا وقت ہوا نا، اس نے ایک رومال لیا اور سارا زیور اکٹھا کر کے اس میں گٹھڑی بنا کر رکھ دی۔ فجر کی نماز کے لیے مجھے جگایا اور مجھے کہا مولوی صاحب یہ لے۔ آپ کو پتہ ہے علماء اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، علماء صرف کھانے والے اور لینے والے ہی ہوتے ہیں اکثر۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم نے کہا یہ لیں، یہ میرا سارا سونا آپ کے اس کو جہاں آپ چاہے خرچ کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سارا پاکستان بیچ کر کسی ادارے کے اندر میں نے کمرے بنوا دیے۔ آج وہ مولوی صاحب بلکہ کافی عرصہ ہو گیا دبئی میں تھے، فوت ہو گئے مجھے پتہ چلا، لیکن جنت میں گھر دنیا میں بنا گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور عرب ملکوں میں، یورپ میں، آپ بھی اگر جنت کے لیے کوئی تیاری کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایکڑ، کچھ مکان، کچھ پلاٹ اور ماہوار خرچہ اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہتی ہیں تو میرا واٹس نمبر ہے اس پروگرام کے اوپر ہوگا، اس پر آپ آئیں میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر
کسی وقت میرا پروگرام اس میں جو نمبر ہے اس پر بات نہ ہو تو میرا جو چینل ہے اس کے ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں نیا نمبر ہوگا، واٹس ایپ میں آئیں، رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایسا ایک ادارہ بنایا جائے اور ایسی یونیورسٹی بنائی جائے تاکہ ہماری پوری جو نسل ہے اللہ کا دین سیکھے اور ان کو پتہ ہو کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ غیر کے ساتھ بالکل اللہ سے علاوہ غیر کی عبادت نہ کریں، ہر چیز اللہ سے مانگیں اور ہمارے جو عبادت کے طریقے ہمیں آئیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو ہم اللہ کے لیے خرچ کریں اللہ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائیں اور اللہ آخرت میں ہمارے لیے خزانہ بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔